السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ، اور آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 81 کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 81 سیکنڈ پارٹ، تحریر اریج شاہ۔ زمش، میری جان، میری بات سنو۔ دیکھو بیٹا، فی الحال تمہارا پاکستان واپس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ابھی پاکستان نہیں جانا چاہیے۔ زمش نے آج اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی پاکستان واپس جائے گی، جس پر برلاس خان نے اسے سمجھانا چاہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ زمش کو سختی سے اپنی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں کر سکتا۔ پاپا، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ میری کیئر کرتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی طرح کی پرابلم میں پھنسوں، اور نہ ہی اس انسان کی باتوں میں آؤں۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ بس میرے ایگزامس ہونے ہی والے ہیں۔ میں اس انسان کے لیے اپنی پڑھائی ضائع تو نہیں کر سکتی نا۔ مجھے اپنے پیپرز تو دینے ہیں، اور پلیز میں کسی کے لیے اپنی زندگی کا ایک دن برباد نہیں کروں گی۔ سال برباد کرنا تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں اب اس انسان کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کے ساتھ پاکستان واپس آنا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ برلاس خان کو اپنی ساری پلاننگ فیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ زمش، میری جان، میری بچی، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ یہ دورانی لوگ بہت چالاک ہیں۔ یہ اسی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا کر سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس نے تم سے نکاح کر لیا ہے بیٹا، وہ تم پر حق رکھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آئرہ کے ساتھ بھی ازبک نے زور زبردستی ہی کی ہو، اسے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے پر مجبور کیا ہو۔ تم نہیں جانتی یہ دورانی خاندان کسی طرح ہمیں خوش نہیں رہنے دے گا۔ نہیں بابا، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جہاں آپ رہیں گے وہیں رہوں گے۔ میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور میرے پیپرز بالکل سر پر ہیں۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو برلاس خان کو ہمت ہارنی پڑی تھی۔ اب اگر وہ اسے یہاں مزید رہنے پر فورس کرتا تو یقیناً وہ اس کی باتوں کا مطلب اپنی طرف سے کچھ بھی اخذ کر لیتی۔
اور پھر اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو جاتا، لیکن وہ اسے پاکستان لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں اسے اپنی باتوں میں پھنسا سکتی تھی۔ اس عورت نے اسے بے وفائی کی سزا دی تھی، وہ بے وفائی جو اس نے شادی سے پہلے کی تھی، فارحہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر، جس کے بارے میں کتنا عرصے تک وہ نہیں جانتی تھی۔ نہ فارحہ اس کے گھر آتی، نہ اسے کبھی بھی کچھ پتہ چلتا۔ وہ اس کی پسندیدہ عورت تھی، جسے چھوڑنا اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ لیکن بعد میں وہی عورت اس کے لیے امتحان بن گئی تھی، جب اس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ سمجھانا شروع کیا۔ پرلاس خان کے لیے سمجھ اس کی زندگی تھی، وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ زمش کو کم سے کم دورانی خاندان میں رخصت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے صرف ارزق کے سامنے اس لیے یہ شرط رکھی تھی کیونکہ اسے یقین تھا قاسم دورانی اتنے سالوں بعد بچھڑے ہوئے پوتے کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قاسم دورانی نے نہ صرف اسے قبول کیا تھا بلکہ جائیداد میں حصے دار بھی بنا دیا تھا، اور اب وہ اس کی بیٹی پر اپنا حق سمجھتا تھا، اور وہ دورانی خاندان کے کسی بھی انسان کو اپنی بیٹی پر حق جتانے کا حق نہیں دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن تمہیں میری قسم کھانی ہوگی کہ تم اس انسان کی باتوں میں نہیں آؤ گی اور نہ ہی اس انسان سے کوئی تعلق رکھو گی، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ تم اس پر یقین نہیں کرو گی، بلکہ اس سے طلاق مانگ کر اس سے یہ تعلق ختم کرو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ طلاق والی بات پر ایک دفعہ پھر سے زمش کا دل بے ترتیبی سے حرکت کرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی بابا، جی بابا، آپ جیسا کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اس انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ وہ پرلاس خان کے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو پرلاس خان نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے عزیز ترین انسان ہو، میرے لیے میرا سب کچھ ہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی رہی تھی۔ قاسم بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ترکھنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی، بڑے سے دوپٹے سے خود کو کور کیے وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ قاسم بابا نے بے ساختہ سوچا تھا کہ آخر
کیا عمر ہوگی اس کی؟ 15 یا 16 سال، یا زیادہ سے زیادہ 17۔ آؤ میری بچی، اندر آؤ۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ قاسم بابا نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ وہ منہ بنا کر اندر آتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے اگر میں پک پک کروں گی تو وہ رکھ کے کان کے نیچے لگائے گا، زبردستی ناشتہ کرواتا ہے، ٹیکے بھی لگاتا ہے۔ وہ بالکل اچھا نہیں ہے، آپ اس کو ڈانٹو، ایک تو تھپڑ بھی لگا دو۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی اچانک ہی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسوؤں کی بہار لے آئی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ازبک کی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے جب اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ پک پک تو بہت اچھا ہے۔ وہ اچھا نہیں ہے، وہ کتا۔ قاسم بابا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ سوں سوں کرتی اچانک سے سوال کرنے لگی تو قاسم بابا مسکرا دیے تھے۔ اس کا نام ارقم ہے، ارقم مرزا۔ وہ بے حد محبت سے بولے تھے جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام بھی اچھا نہیں ہے، وہ خود بھی اچھا نہیں ہے، وہ ڈانٹتا ہے مجھے۔ درخت ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ بالکل نہیں ڈانٹے گا تمہیں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ وہ کون ہوتا ہے میری پیاری سی بیٹی کو ڈانٹنے والا؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں اس کے ساتھ دوسرے ملک بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بول ہی رہے تھے جب اس نے ایک اور فیصلہ سنایا۔ ہاں بالکل، جب تک وہ تمہیں ڈانٹنا اور تم پر غصہ کرنا نہیں چھوڑے گا تب تک میں تمہیں دوسرے ملک بھیجوں گا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ قاسم بابا نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کا سہارا پا کر وہ آنکھیں رگڑ کر ہلکی سی مسکرائی تھی۔ گڑیا سی تو وہ بچی تھی جو جانتی تک نہیں تھی کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ نادان تھی، بے وقوف تھی، فضول میں پک پک کرتی رہتی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی جن کا مطلب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس جو منہ میں آیا بول دیا۔ اور پھر وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی تھی، تو یقیناً اس پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ہوگا۔ لاڈلے اکثر اذیت سہتے ہیں، جنہیں کبھی گرم دھوپ نہ لگی ہو، انہیں آگ کی بھٹی میں پل پل جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس بیچاری کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے کب تک اس گھر میں رہنا ہے؟ کیوں گھر میں تماشا لگایا ہوا ہے؟ امامہ بیگم، بہت ہو چکا ہے،
سیدھی طرح سے اپنے کمرے میں آؤ۔ کیوں گھر میں یہ میرا تماشا لگا رہی ہو؟ گھر میں بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ کون سی عمر ہے اس طرح کے چونچلے کرنے والی؟ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، اور ویسے بھی اتنے سال پرانی باتوں کو بار بار کھنگالنے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ کیوں اس بڑھاپے میں رسوا کر رہی ہو مجھے؟ کیا اب شادی شدہ بیٹے کے سامنے ہم لڑتے جھگڑتے اچھے لگیں گے؟ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے کمرے میں آئے تھے، وہ بھی تب جب فارحہ بیگم کمرے میں نہیں تھی، ورنہ اکثر فارحہ بیگم ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ وہ ہاتھ میں جانماز پکڑے ہوئے تھی، ان کا چہرہ شاید وضو کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ نماز ادا کرنے لگی تھی۔ میں کوئی چونچلے نہیں کر رہی ہوں المیر صاحب، اور نہ ہی میں کوئی فضول کے ڈرامے کر رہی ہوں۔ کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تماشا نہیں ہو رہا۔ آپ خاموش ہیں اور میں بھی خاموش ہوں۔ نہ تو میں کوئی تماشا کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی تماشا کر رہی ہوں۔ باقی یہاں تک آنے کے پیچھے میرے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ اس نے مجھے مجبور کیا ہے، ورنہ میرے ماں باپ کا دروازہ آج بھی میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں جب چاہوں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ یہاں میں واپس آئی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ باقی آپ تو میرے لیے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے سے پوچھنے لگے تھے۔ اس دن انہوں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو صرف انہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ ان کا ارادہ ہرگز طلاق تک یہ سلسلہ لے کر جانے کا نہیں تھا، اور ویسے بھی اس بڑھاپے میں طلاق لے کر وہ کیا کرتے؟ ان کی جوانی کی ساتھی تھی یہ عورت، جس کا کبھی انہوں نے احساس تک نہیں کیا تھا، جو ان کے لیے کبھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب اس بڑھاپے میں وہ طلاق جیسی لعنت کو اپنے گلے بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، میں آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں، اور یقین کریں میں آپ کے فیصلے کی قدر کروں گی، لیکن آپ جیسے بے وفا انسان کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے اپنی جوانی تباہ کی ہے آپ پر، بچپن سے چاہا ہے آپ کو، لیکن آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ایک دفعہ نہیں سوچا۔ آپ کو کیا لگا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو کیا مجھ میں روح نہیں بستی؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ کیا میرے احساسات نہیں ہیں؟ میں نے چھوٹی عمر سے
آپ کو اپنا سب کچھ جانا، سب کچھ مانا۔ میری ماں نے مجھے اسکول سے نکلوا کر گھر داری سکھانے میں لگا دیا کہ یہ اسکول کی پڑھائی میرے کام کی نہیں، بلکہ شوہر اور اس کے گھر والوں کو راضی کرنا میرے کام آئے گا۔ آپ کو میرے پڑھے لکھے نہ ہونے پر مسئلہ تھا، لیکن آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں پڑھی لکھی کیوں نہیں ہوں۔ یقیناً آپ کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آج میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ آپ ہی ہیں۔ آپ کو خوش کرنے کے چکر میں مجھ سے کتابیں چھین لی گئی۔ مجھے بھی شوق تھا پڑھنے کا، لیکن کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں مرد کا پڑھا لکھا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا میرا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کے لیے شرمندگی بن جائے گا۔ یقین کریں، مجھے پتا ہوتا کہ میرا سجنا سنورنا، گھر کے کام کرنا، آپ کے کپڑے جوتے موضوع کا خیال رکھنے سے کہیں زیادہ آپ کے لیے اہمیت وہ کتابوں کے لفظ رکھتے ہیں، تو میرے پاس آپ سے زیادہ ڈگریاں ہوتی۔ لیکن نہیں تھی میرے پاس ڈگریاں، تبھی تو کوئی ڈگریوں والی آپ کے دل میں اتر گئی۔ میں آپ کے پیر کی جوتی بن گئی۔ خیر، اب مردہ کو قبر سے نکالنے کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کسی معصوم کی ماں تھی وہ، جو اپنا سب کچھ گنوا کر کچھ حاصل نہ کر پائی، اور میری تو بات ہی نہ کی جائے، جس کے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہیں۔ میں تماشا نہیں لگانا چاہتی، اسی لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ دوبارہ اس کمرے میں مت آئیے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی جا نماز بچھانے لگی تھی، جبکہ المیر دورانی سے مزید وہاں نہ رکا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ماما بابا کے ساتھ الینا ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی حالت کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ کپڑے بھی کافی زیادہ سادہ سے پہن رکھے تھے۔ اس کا ارادہ الینا کے وہاں ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ سے اس موضوع پر بات کرنے کا نہیں تھا، لیکن ان سے سلام دعا تو کرنی ہی تھی۔ پری کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ان کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم بابا، ماما، کیسے ہیں آپ؟ ہائے الینا، تم کیسی ہو؟ اس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ الینا نے تو کوئی جواب نہ دیا، جبکہ بابا نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ برخدار، اتنے دنوں سے کہاں تھے اور آج گھر کی یاد کیسے آ گئی؟ ہمیں تو لگا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر واپس کراچی لوٹ گئے ہو۔ انہوں نے ایک نظر پری کو دیکھا تھا
جو بالکل خاموش کھڑی تھی. آپ کو بغیر بتائے تھوڑی نہ جاتا بابا. آپ وہ کچھ دنوں کے لیے شور شرابے سے دور گیا تھا، لیکن اب واپس آ گیا ہوں. آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا. انہوں نے صاف انکار کیا تو اسے سکون ملا تھا. ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم اتنی جلدی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرو گے. تم نے اتنی بڑی محفل میں اپنی بیوی کو متعارف کیوں کروایا؟ بابا نے بات ختم کی تو امی کا سوال نامہ شروع ہو گیا تھا. امی، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے دنیا کے سامنے متعارف تو کرواؤں گا ہی نا. اور میں نے بہت سوچا کہ اگر تعلق جوڑ ہی لیا ہے تو اسے دنیا کے سامنے قبول کرنے میں کیا حرج ہے. میرے لیے یہ لڑکی اہمیت رکھتی ہے اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کوئی میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی. میں آپ کو کسی طرح کی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی میں کسی اور کو. اس نے الینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں طارق. آپ کیسے کسی اور کو میری جگہ کھڑا کر کے مجھے غیر ہونے کا احساس دلا رہے ہیں؟ حالانکہ غیر یہ ہے. وہ اچانک غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس پٹختی اٹھ کر کھڑی ہوتی اس سے سوال جواب کرنے لگی. میں نے کبھی تمہارے جذبات کو ہوا نہیں دی ہے الینا. اگر تم میرے لیے اس طرح کے جذبات رکھتی ہو تو وہ تمہارا قصور ہے. میں نے تمہیں کبھی کسی طرح کی کوئی جھوٹی امید نہیں لگائی ہے اور میری چوائس تم جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہے، نہ آج نہ آگے کبھی. اگر پری نہیں بھی ہوتی تو بھی تم کہیں نہیں تھی میری چوائس میں. کسی کو پسند کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کسی کے لیے خواب سجا لینا بہت غلط ہے. تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے. تم اپنی آنے والی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہو. یہ سب کچھ چھوڑو اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو. تمہاری زندگی میں مجھ سے کوئی بہت بہتر انسان لکھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بہتر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. خیر، ہم بہت تھک چکے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے. پری، چلو اوپر روم میں چلتے ہیں. اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے پری سے کہا تھا، جو صرف اور صرف الینا کی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو دیکھ رہی تھی. وہ تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں تھی. اس کے علاوہ پری کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. وہ اسے لے کر کمرے میں آیا تو اچانک ہی وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتے اسے اپنی باہوں میں کھینچ چکا تھا، جبکہ پری نہ جانے کون سی سوچوں میں تھی. اس کے کھینچنے پر سیدھی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی. جانے من میں تمہارے اتنے قریب ہوں، تم میرے بارے میں اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہو؟
وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ میں علینا کے بارے میں سوچ رہی ہوں زارق، وہ بولی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے بارے میں اس کے والدین کو سوچنا چاہیے۔ تمہیں فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کسی طرح کی فضول سوچوں کو اپنے دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بارے میں سوچو، خبردار جو میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا۔ میں نے بہت بری طرح سے پیش آنا ہے تمہارے ساتھ۔ 6 دن تمہارے ساتھ گزار کر اس لیے نہیں آیا کہ تم کسی فضول انسان کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہو۔ خبردار جو اپنے ذہن میں میرے علاوہ کسی اور کو لائی۔ وہ اچانک کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ وہ جو علینا کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اس کی بے باکیوں پر شرماتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ گائز دیکھیے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرا آج کا دن بہت بزی گزرا ہے، ایک تو بارش اور پھر اوپر سے ہماری بس خراب ہو گئی راستے میں، تو ہماری یونین سے واپسی پر ہماری وین خراب ہو گئی، تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے۔ تو پلیز آپ لوگ نا کچھ دن اس ناول کی ایپیسوڈ 1 گھنٹے میں کی آنا شروع ہو جائے گی کچھ دن کے اندر، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناول رومانٹک نہیں ہے، تو آگے ناول بہت رومانٹک ہوگا۔ اب باقی کپلز کی سٹوری چلے گی۔ آج جائرہ اور ازبر کا کوئی سین نہیں لکھا کیونکہ باقی ان کے چکر میں ایپیسوڈ بھی چھوٹی آ رہی ہے اور باقی کے سینز بھی کم آ رہے ہیں، تو کچھ دن کے لیے ہم باقی کپلز پر فوکس کرتے ہیں۔ سو آپ لوگ جلدی سے لائک کر دو آج کے ایپیسوڈ کو، اور کمنٹ میں کمنٹ لکھ دو، اور بس اور کچھ بھی نہیں یار، آپ لوگوں کے لیے لائک لازمی کر دیا کرو، باقی میں کچھ نہیں کہتی۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔